السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غنا کے بارے میں آپ نے کچھ سوچا؟ کچھ دل میں غنا آیا کہ نہیں؟ دل دولت مند ہوا یا نہیں؟ کوئی بھی ایسا نہیں جس کو دولت مند ہونے کا شوق نہ ہو۔ اتنے اچھے اچھے نسخے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں دولت مند ہونے کے۔ یہ ہم نے جو غنا کا چیپٹر پڑھا ہے، اس کا مطلب ہے دولت مند ہونا، مالدار ہونا۔ تو مالدار انسان کب ہوتا ہے؟ زیادہ مال کے جمع ہونے سے نہیں، بلکہ دل کے مالدار ہونے سے، کیونکہ ایک چیز دوسری کی قیمت پر ہی ہوتی ہے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہے یا نہیں؟ اگر آپ ایک کام کرنا چاہیں تو آپ کو دوسرا چھوڑنا پڑتا ہے نا۔ ایک سمپل سا فارمولا ہے، مثلا کسی مثال سے سمجھائیے۔ ایک کام کے لیے دوسرے کام کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم۔ ان اکنامکس یو کال اٹ اپرچونٹی کاسٹ۔ اگر بزنس میں کوئی ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے ایک نئی پروڈکٹ بنانی ہے، تو وہ جو ٹائم اور ریسورسز اور انرجی اس نئے پروڈکٹ میں لگیں گی، وہ کسی اور پروڈکٹ میں سے نکالی جائیں گی۔ Like if you decide that you're going to produce a van, you're doing it at the cost of producing additional cars. So you have to be careful that you're gaining more than you're losing. جیسے اگر آپ کو صبح واک کرنے کی عادت ہے اور کسی دن آپ رات کو بہت لیٹ جاگتے رہے، اب صبح کیا ہوگا کہ واک چھوڑنی پڑے گی یا پھر نیند چھوڑنی پڑے گی؟ اور اگر آپ کو بہت نیند آ رہی ہے تو پھر آپ سو جائیں گے، اور کس کی کاسٹ پہ آپ سو گئے؟ واک کی کاسٹ پہ۔ اور وہ آپ کا شیڈیول جو تھا وہ خراب ہوا، اور آپ نے ایک اہم چیز اپنی زندگی کی قربان کی تو آپ نے دوسری اختیار کی۔ لیکن اب پھر تھوڑا سا اور پیچھے آپ چلے جائیں کہ یہ جو سو رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ آپ جاگے۔ اب آپ سوچیں کہ کیوں جاگے؟ اور اگر آپ صرف کسی بیکار کام میں، فضول کی باتوں میں جاگتے رہے تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ لوزر ہیں۔ آپ نے صرف دنیا کا نقصان نہیں کیا، اپنی آخرت کا بھی کیا، کیونکہ صبح کا سونا بہرحال ناپسندیدہ۔ جی یہ کہتی ہیں کہ ان کو پڑھنے کے لیے ٹی وی چھوڑنا پڑا۔ اب یہ دو کام ساتھ نہیں چل سکتے تھے، یا پڑھنا ہے یا ٹی وی دیکھنا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو ایک میں چوائس کرنا تھی۔ جی ان کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ کورس شروع ہوا تعلیم القرآن، تو اس وقت ان کو بہت اچھی جابز کی آفر آئیں ایئر کینیڈا میں اور دوسری، اور ان کے لیے ایک بہت کروشل وقت تھا کہ اب یہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ تو انہوں نے اس کورس کو آپٹ کیا، اور ایک ہفتے کے اندر ان کے ہسبینڈ کی سیلری میں ریز ہو گیا، یعنی جو اللہ نے ان کو دینا تھا ان کی ڈبل محنت کے ساتھ کہ ہسبینڈ بھی کام کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہی ہیں، وہ اللہ نے رزق پہنچا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ بھی پانے کے لیے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور میں اس پر بہت غور و فکر کرتی رہتی ہوں۔ مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دین کا کام کیوں نہیں کر پاتے۔ دنیا ہم کسی بھی قیمت پہ پھر بھی کر لیتے ہیں، جو ہی دین کی کسی خدمت کا وقت آتا ہے تو بہت سی چیزیں راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں اور ہم نہیں کر پاتے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی چیز ایسی میری نظروں سے گزرتی ہے، یا میں سنتی ہوں یا میں دیکھتی ہوں کہ جس میں بہت سے اور لوگ اپنے اپنے مذاہب کو پھیلانے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اور ایک نہیں دو نہیں ہزاروں لوگوں کو یا تو اپنے دین میں لے جاتے ہیں، اگر نہیں تو بہرحال ایمان ضرور خراب ہوتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ وہ کیسے کام کر لیتے ہیں اور ہم کیوں نہیں کام کر سکتے؟ ہم بہت دفعہ مشنریز کی بات کرتے ہیں، وہ مشنری اسپرٹ کہاں سے آتی؟ وہ کسی بھی کاسٹ پر ہو، لیکن بہرحال زندگی کا ایک وقت مخصوص کیا جاتا ہے کسی کاز کے لیے، تو جب ہی انسان کچھ دوسرا کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اس کی قیمت پے نہیں کرتے تو آپ اس کو کر نہیں پاتے۔ اب ہم نے سب نے چاہا کہ ہمارے پاس ایک بلڈنگ ہو اور سینٹر ہو، اور آپ نے بہت سچے دل سے طلب کیا اور اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور لوگ بہت خوش بھی ہیں اور ایکسائٹیڈ بھی ہیں اور سب۔ لیکن اس دن سے میری فکر اور میری پریشانی کئی گنا زیادہ بڑھ چکی، کیونکہ ایک ایک انچ اس جگہ کا
امانت ہے اور ہر نعمت آزمائش ہوتی ہے. میں ہر نعمت کو زندگی میں آزمائش سمجھتی ہوں. اب میں یہ سوچتی ہوں، میں ایک ایک کمرہ جب دیکھتی ہوں، ایک ایک جگہ دیکھتی ہوں، تو میں سوچتی ہوں اس کو کس طرح آباد کرنا ہے. یہ صرف شو پیس کے طور پہ اللہ نے ہمیں نعمت نہیں دی، یہ کسی کام کے لیے دی ہے، کسی مقصد کے لیے دی ہے. پھر میں سوچتی ہوں کہ عمارتیں کس سے آباد ہوتی ہیں، مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں، مدرسے کیسے آباد ہوتے ہیں، جگہیں کیسے آباد ہوتی ہیں، بندوں سے ہوتی ہے نا. اور اگر بندے اپنی دنیا میں مصروف ہو جائیں اور جگہوں کو جا کے آباد کر دیں، اور جگہوں سے مراد میری بازار ہیں، کارخانے ہیں اور جگہ ہیں، انہیں آباد کریں. یا پھر یہ کہ راحت و آرام کے ساتھ گھروں میں اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھ کر صرف ایک کیسٹ پلیئر آن کر کے ہی کچھ علم حاصل کرنا چاہیں، یا اپنی سہولت اور اپنے ٹائم کے مطابق، تو جگہیں تو آباد نہیں ہوتی نا. وہ تو انسانوں کے آنے سے، محنت کرنے سے، تکلیف اٹھانے سے آباد ہوتی ہیں. اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ اس کورس میں تھوڑا سا حصہ آپ کو تاریخ کا وہ دکھایا جائے کہ جس میں مسلمانوں نے صرف اپنا شہر نہیں، اپنے ملک، اور اپنے ملک نہیں، اپنے کانٹیننٹ کس طرح چھوڑے اور کس طرح سفر کیے ہزاروں میل کے، صرف علم کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی. جب جا کر ایک روشنی پیدا ہوئی، جب جا کر ان کے پاس کچھ آیا اور وہ دوسروں کو دینے کے قابل ہوئے. امام بخاری کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کیا ان کے شہر میں اسکالرز نہیں تھے نا؟ لیکن کیوں وہ نکلے اپنے شہر سے؟ اگر وہ بخارا میں ہی رہتے تو آج امام بخاری کے نام سے نہ جانے جاتے. وہ صرف وہیں رہتے اور صرف ان کو اپنے ہی چند لوگ کچھ پڑھ لیتے، پڑھا لیتے، بات ختم ہو جاتی. اور یہ آج کی بات نہیں جبکہ کمیونیکیشن اتنی آسان ہو گئی. وہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سفر بہت خطرناک بھی تھے اور بہت مشکل بھی تھے اور آمدنی کے ذرائع بھی نہیں تھے. آج جبکہ ہر طرح کی سہولت موجود ہے، ہم اتنے ہی آرام طلب زیادہ ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ہمیں گھروں سے، ہمیں دنیا کی چیزوں سے پیار ہو گیا. ہماری زندگی سمپل نہیں رہی. ہم نے اپنی آسائش کے اتنے سامان پیدا کر لیے ہیں کہ اب ہم ان کے غلام ہو گئے. ہمیں ان کی خدمت کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے. ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوڑتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جتنی سادہ زندگی ہوگی اتنے بڑے کام ہوں گے. یہ پہلا اصول ہے. مولانا وحید الدین کی ایک آتا ہی تذکیر رسالہ، تو ان کا یہ بہت ہی اچھی ایک بات مجھے لگی تو آپ سے شیئر کرتی ہوں، کیونکہ اس میں میرے کچھ سوالوں کا جواب تھا کہ ہم بہتر اور زیادہ کام کیسے کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک گفتگو کے دوران، یعنی کہیں بات چیت ہو رہی تھی، ایک گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ میرے تجربے کے مطابق سادگی صرف ایک چیز نہیں، سمپلسٹی، وہ ایک مکمل لائف سٹائل ہے. سمپلسٹی ایک لائف سٹائل ہے. سادگی کا تعلق تمام چیزوں سے جڑا ہوا ہے. مثلا سادگی ہے تو کفایت شعری. کفایت شعری کیا ہوتا ہے؟ بچت. سادگی ہے تو وقت کا صحیح استعمال ہے. سادگی ہے تو آدمی وقت اور پیسے کے ضیاع سے بچ جاتا ہے. سادہ زندگی ہے تو وقت بھی بچتا ہے، پیسہ بھی بچتا ہے. سادگی ہے تو تندرستی ہے. سادگی ہے تو ساؤنڈ سلیپ ہے. سادگی ہے تو ہاضمے کی درستگی ہے. سادگی ہے تو تعمیری سرگرمیاں ہیں. سادگی ہے تو ذہنی سکون ہے. سادگی ہے تو سب کچھ ہے. انگریزی کی مثل ہے سادہ زندگی اونچی سوچ، سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. سادہ زندگی اور اونچی سوچ دو الگ الگ چیزیں نہیں، دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. سادہ زندگی ہوگی تو اونچی سوچ ہوگی، سادہ زندگی نہیں تو اونچی سوچ بھی نہیں. سادہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ صرف اہم چیز کو اہم سمجھنا. دس از امپورٹنٹ. واٹ از سمپلسٹی؟ اہم امپورٹنٹ چیز ہی امپورٹنٹ ہے، اس کو امپورٹنٹ سمجھا جائے، اور تمام غیر اہم چیزوں کو ثانوی یعنی سیکنڈری درجے کے خانے میں ڈال دینا. حقیقت یہ ہے کہ سادہ زندگی بامقصد انسان کا کلچر ہے، یعنی ایک لائف سٹائل ہے اور ایک کلچر ہے. بامقصد انسان غیر سادہ زندگی کا تحمل نہیں کر سکتا، یعنی وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. غیر سادہ زندگی مقصد سے انحراف کے ہم مانے. جب زندگی سادہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ مقصد سے پھر جائیں گے، بھٹک جائیں گے.